السلام علیکم دوستو، نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، میں یوں کر کے آیا۔ جتنی بڑی وہ کشتی تھی ساری کی ساری پخانہ گند کر کر کے بھر دی، اوپر کانوں تک بھر دی۔ اللہ کے نبی کا پھر دل دکھا، الہی یہ کیا بانی؟ فرمایا گھبرانا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر انہی سے صاف نہ کراؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ آپ گھبرائے نا۔ عورتیں پخانہ کرنے جا رہی ہیں، چلو چلو چلو، نبی کی وہ ہے نا جو یوں کہتا پھرتا ہے، یہ اس کی کشتی ہے، اس میں چل کر پخانہ کر کے آئیں گے۔ عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، بوڑھے اور سمجھا رہے ہیں۔ ہمیشہ رواج اور رسم کے بارے میں اور شرکیہ باتوں کے بارے میں نوجوانوں کو بوڑھے سمجھایا کرتے ہیں، نئی باتوں پہ نہ لگنا، ہمارا پرانا زمانہ یاد رکھنا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، پوری قوم میں خارش کی بیماری پیدا کر دی اللہ پاک جل شانہ نے۔ عورتوں کو کھجلی، مردوں کو کھجلی، آگے سے پیچھے سے ہر وقت کھجاتے پھر رہے ہیں، ہر وقت کھجا رہے ہیں، خارش کر رہے ہیں۔ اور باوجود اس عذاب میں گرفتار ہونے کے ایک بوڑھا جو اس کشتی میں بھری ہوئی کشتی میں بھی پھر بھی پخانہ کرنے گیا، پرانا پیپا تھا نا، ہٹا ہی نہیں۔ چلو یوں تو تسلی کرنی تھی کہ اب تو بھر گئی، اب تو جانے دو۔ کنارے پہ بیٹھ کے پخانہ کیا، کمزور جان تھی، اٹھنے جو لگا دھڑام سے اس کے اندر ہی گر گیا۔ اب وہ ساری جان کو جو لبڑ گیا، ساری جان جو سن گئی، خراب جو ہو گئی، جہاں جہاں پخانہ لگا وہاں سے کھجلی ختم ہو گئی۔ کشتی کے کنارے پہ کھڑا ہو کر کے بوڑھا آواز دینے لگا، اے میری قوم کے لوگوں آ جاؤ، کھجلی کی دوا مل گئی، خارش کی دوا مل گئی۔ انہوں نے کہا جی بابا جی کیا دوا؟ یہ گولی ہے، کیپسول ہے، ٹکے؟ انہوں نے کہا یہ جو کشتی میں موجود ہے نا یہ، انہوں نے کہا یہی دوا ہے، دیکھ لو میری جان کو جہاں جہاں لگ گئی وہیں سے دوا خالی کھجلی ہٹ گئی، خارش چلی گئی، باقی جگہ میں نے اٹھا اٹھا کے ملا ہے۔ پڑ گئی قوم، وہ بیوی کو بلانے جا رہا ہے، وہ بھائی کو بلانے جا رہا ہے، باپ بیٹے کو بلا رہا ہے، جلدی آ جاؤ دوائی ختم نہ ہو جائے۔ پڑ گئی خلقت خدا کی، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، برتن لے کے آ رہے ہیں کہ میں مل کے آؤں گا، اماں کے لیے لے کے آؤں گا۔ خدا جو ہوا، یہاں تک لکھا مفسرین نے کہ گھڑیوں کی گھڑیوں میں سارا اٹھا کر لے گئے، پھر جب نہیں ملا کشتی دھو دھو کر پینے لگے، اور جو پینے اسی کی خارش ختم، جو ملے اسی کی کھجلی ختم۔ اللہ پاک نے آواز دی، کیوں میرے نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں۔ کہ پھر مانتے ہو نا میری خدائی کو؟ دیکھ لو انہیں سے صاف کرا دی کہ نہیں؟ یعنی گو کھانا منظور کر لیا، نبی کی بات نہ مانی، پیغمبر کی بات نہ مانی، اللہ کے جلیل القدر نبوت کے تاج والے کی بات نہ مانی۔ آ گیا وہ وقت جب اللہ پاک جل شانہ نے عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کر رکھا تھا، اور پھر بھی بعد نہیں آئے، چھیڑ خانی کرتے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ کیوں بھائی؟ وہ تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ عذاب؟ جدھر سے گزرتے ہیں نوح علیہ السلام لوگ چھیڑ خانی کرتے ہیں، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اب تک تو آیا نہیں، انتظار کرتے کرتے ہمارے سبحان بال ہو گئے، وہ آئے گا کب؟ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام روتی روتی گزر جاتے، اللہ کے قہر کو دعوت نہ دو، پناہ مانگو، توبہ کرو۔ انہوں نے کہا جا جا کے لے عذاب جو سا لاتا، ہم نہیں ڈرتے۔ عورتیں چھیڑ خانی کرتی تھی، مرد کرتے تھے۔
ایک دن نوح علیہ السلام تندور پہ روٹیاں پکوانے کے لیے گئے. بوڑھی روٹیاں پکایا کرتی تھی, روٹی بھی پکاتی جاتی ہے, وہ بھی بعد نہ آئی. کہنے لگی بیٹا نوح, شکل بھی تیری اچھی, صورت بھی اچھی, عادت بھی اچھی, بڑا شریف معلوم ہوتا ہے, لیکن تجھے جھوٹ بول کے کیا ملا؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ انہوں نے کہا اماں میں نے کیا جھوٹ بولا کہ تو کہتا تھا عذاب آئے گا. ذہنیت دیکھو, تو کہتا تھا عذاب آئے گا, وہ آیا تو ہے نہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مائی اللہ سے پناہ مانگ, اللہ کی عذاب سے پناہ مانگ, وہ اس پہ قادر ہے, وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے. تیرے اس تنور میں سے پانی ابل پڑے, وہ اتنی بھی طاقت رکھتا ہے.